السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے پنکچوالٹی، کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی جگہ آپ گئے ہیں تو آپ پنکچوئل ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو اگر 5 بجے کا ٹائم آپ کو دیا گیا تو آپ 5 بجے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، پنکچوئل ہیں ہر جگہ پر، تو اس کا مطلب آپ ایک گڈ ٹائم مینیجر ہیں اور آپ پراپرلی ٹائم مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اسٹوڈنٹس کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف پنکچوالٹی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹائم مینجمنٹ پنکچوالٹی کو نہیں کہتے، پنکچوالٹی بھی ٹائم مینجمنٹ ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ اس سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے۔ پنکچوالٹی اس کا ایک پارٹ ہے صرف۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی پوری روٹین لائف میں آپ کے پاس جو 24 گھنٹے ہیں دن میں، ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے ہر ٹائم سلاٹ کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اور کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کو مختلف قسم کے کام ملے ہیں، آپ کو مختلف قسم کی ٹاسک ملی ہوئی ہیں، تو آپ اپنی ان تمام ٹاسک کو اپنے گیون ٹائم کے اندر کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اس پوری کی پوری مینجمنٹ کو اصل میں ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا ذرا سا ہم دیکھتے ہیں آگے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو میں کچھ شروع میں کچھ سمبولک طریقے سے یا پکٹوریل میتھڈ کے ذریعے سے کچھ آپ کو میں ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جسٹ ایز اے سمبل۔ دیکھیں، یہ ایک پکچر آپ کے سامنے ہے، اس میں لکھا ہے وائی آور ایفرٹس ڈو ناٹ برنگ ریزلٹس، وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ریزنز۔ اس پکچر میں آپ اگر غور کریں تو ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان ہے، یعنی وہ پاکستان کو لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا۔ یعنی یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہر شخص، ہر پولیٹیشین، ہر رہنما یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہوں، پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ دیکھیں کہ یہ بندہ جو سائیکل چلا رہا ہے، یہ سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اگر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا رکھیں گے، اب جتنی مرضی انرجی لگا لیں، جتنی مرضی تیزی سے سائیکل چلا لیں، سائیکل کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ بتانے کا مقصد کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہٹ کرنا نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوں کسی بھی چیز میں، اپنے ایگزام کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے، کسی بھی چیز میں جب آپ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوں اور اس ایفرٹ کا رزلٹ نہ آ رہا ہو، تو ٹائم مینجمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس ایفرٹ کو کنٹینیو تو کریں، کنٹینیو کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ایفرٹ کو ذرا سا تھوڑی دیر رکیں اور تھوڑا سا انالائز کریں، تھوڑا سا ریویو کریں اور چیک کریں کہ آپ کی اس ایفرٹ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی یہ آئیڈینٹیفائی ریزن کا مطلب ہے پہلے اپنے ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیوں آپ فیل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ریزن ہے جس کو کہ آپ ریموو کر سکتے ہیں تو پہلے اسے ریموو کریں، پھر ایفرٹ کریں۔ پھر اگر نہ ہو تو دوبارہ ریزن دیکھیں، پہلے اسے ریموو کریں، پھر ایفرٹ کریں۔ اگر ریزن کوئی ایسا آپ کے سامنے آتا ہے جس کو کہ آپ ریموو کر ہی نہیں سکتے، آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو ٹائم مینجمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ پھر آپ اس ٹاسک کو چھوڑ دیجئے، دوسری کسی ٹاسک کو اڈاپٹ کیجئے، کیونکہ وہ ٹاسک آپ سے نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے آپ اس ایک ٹاسک کے اوپر اپنی پوری لائف ختم نہ کر دیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ ایفرٹ کرتا ہے، ایگزام دیتا ہے، لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اسے پہلے ذرا رکنا چاہیے، ذرا دیکھنا چاہیے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی۔ اگر اس سے پتہ چل گیا کہ اچھا بھائی میں نے یہ غلطی کی، میں نے اس طرح سے تیاری نہیں کی، میں نے یہ والی تیاری نہیں کی، میں نے فلاں چیز نہیں صحیح کی، تو اسے ان غلطیوں کو ریموو کرنا چاہیے، دوبارہ ایگزام دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ 2-3 دفعہ ایگزام دے دیں اور آپ کو جب آپ ریویو کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے
کہ جی آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر ڈاکٹر بننے والی اسکلز ہی نہیں ہیں, آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے, آپ کے اندر اسکلز بزنس کرنے والی ہیں, ڈاکٹر والی نہیں ہے, تو پھر خواہ مخواہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ نہیں مجھے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو اس سے آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں گے اور کل کریں گے. تو بتانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہر چیز, ہر ٹارگٹ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ہر انسان ہر ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا, ہر ایک کی اپنی اپنی اسکلز ہوتی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے کوالٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے انٹیلیجنس جو پڑھا تھا, انٹیلیجنس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کچھ لوگوں کی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے کہ وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچر کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں یا نیچر ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میوزک سے یا اس طرح کے ٹون سے یا سنکرونائزیشن سے دلچسپی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے. تو جب بھی کبھی کسی بھی کام کے لیے آپ انوالو ہوں اور اس میں رزلٹ نہ آئے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ رکیں, اس کام کو پورا ریویو کریں, انالائز کریں, دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے, اس غلطی کو ریموو کر سکتے ہیں تو کر دیں, نہیں ریموو کر سکتے, آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر اس ٹاسک کو چھوڑ دیں, دوسری کسی ٹاسک پر آ جائیں. یہ ہے وہ ڈائیگرام. دوسری اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو سائیکل میں مسلسل ہوا بھرے چلا جا رہا ہے اور ہوا بھر ہی نہیں رہی سائیکل میں, تو یہ کنٹینیو چاہے جتنی مرضی ہوا بھر لے ہوا نہیں بھر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پہلے رکنا چاہیے, پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا خرابی ہے. تو خرابی اسے پتہ چل جائے گی کہ ٹائر, جو سائیکل کا جو ٹائر ہے وہ اصل میں پنکچر ہوا ہوا ہے. اب آپ پنکچر ٹائر میں جتنی مرضی ہوا بھر لیں ہوا کبھی بھی بھری ہی نہیں جائے گی. پتہ یہ چلا کہ آپ مسلسل ایفرٹ کرتے جائیں گے, یہ ایفرٹ آپ مسلسل کرتے جائیں, لیکن اگر اس ریزن کو نہ دیکھیں تو فائدہ نہیں ہے. تو پہلے ریزن تلاش کریں پھر ایفرٹ کریں. ایک اور اگزامپل لیتے ہیں. یہ ایک شخص ہے جو کنٹینیوسلی گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں, میں بہت دوڑ رہا ہوں, لیکن اصل میں وہ کہیں نہیں دوڑ رہا, کیونکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں سلائیڈنگ ٹائپ کے یا سوئنگنگ ٹائپ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کہ کسی بھی جگہ جا نہیں رہا بلکہ صرف ایک جگہ سے ہل رہا ہے خالی, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ یہ ہے واٹس پرابلم ود دس پرسن, کنٹرول ڈائریکشن برڈن. ایک شخص ہے جس نے اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے کہ نہ وہ پراپر سائیکل چلا پا رہا ہے, نہ اس کی کنٹرول پراپر ہو پا رہی ہے, نہ وہ برڈن کر پا رہا ہے, کیپچر کر پا رہا ہے, نہ وہ ڈائریکشن میں اس کو سنبھال پا رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی لائف میں ہمیشہ آپ اتنی ذمہ داریاں اٹھائیں جتنی کہ آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ جب بھی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ داریوں میں انوالو ہوں گے, آپ کہیں گے میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, تو آپ اصل میں کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ ایک یا دو یا تین ٹارگٹ لے کر چلیں جو آپ کیپیبل ہیں, جس کے آپ کیپیبل ہیں اتنے ٹارگٹ آپ اپنی لائف میں سیٹ کریں, اور اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ جب آپ آگے چلیں گے تو آپ سکسیسفل ہوں گے. آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ داریاں پک کریں گے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہیں گے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے بھائی کہ اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی دی ہے. آپ سب لوگ انسان ہیں اور انسان کی صلاحیت ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر ہوتی ہے. انسان کبھی بھی انفائنائٹ کیپیسٹی کا حامل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ ذمہ داریاں لیتے ہیں, رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اتنی لیں جتنی کہ آپ کیپیبل ہیں, جتنی کہ آپ بیئر کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک شخص کو دیکھیں, یہ ایک سرکل میں بھاگ رہا ہے. صبح سے شام تک یہ بھاگتا رہے گا, پتہ نہیں کئی کلومیٹر بھاگ لے گا, لیکن جب شام کو یہ دیکھے گا تو یہ اپنے اسی جگہ پر موجود ہوگا جہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص بہت محنت کر رہا ہے, لیکن اس کا جو ٹارگٹ ہے, اس کا جو فوکس ہے وہ کسی طرف نہیں ہے.
آپ ہمیشہ اپنی لائف میں جو بھی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس ٹارگٹ کی طرف موو کرنا شروع کریں۔ اگر آپ بغیر ٹارگٹ کے جب بھی اپنی لائف کے اندر کوئی بھی کام کریں گے جس میں کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ دماغ میں رکھیں کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اور اسلامک جو پریچنگ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ایک نہیں بہت ساری دی ہیں۔ ان بہت ساری نعمتوں میں دو بڑے ہی پریسائز نعمتیں دی ہیں، اور وہ ہے ایک مال ہے اور ایک وقت ہے۔ اس وقت چونکہ ہم بات وقت سے متعلق کر رہے ہیں تو وقت یعنی ٹائم یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ نعمت چلی جائے گی، اور چلی جائے گی۔ جب یہ چلی جائے گی آپ کے پاس سے، اس وقت آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے اپنا وقت بہت زیادہ برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس وقت آپ کو فیل آئے گی کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک قرآن کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، آپ سب کو یقیناً زبانی یاد بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیک ہے، 3 آیتیں ہیں یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والعصر کا مطلب ہے، بہت سارے جب آپ ٹرانسلیشن اٹھائیں گے تو لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوئی چیز ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے یا خسارے میں ہے یا تباہی اور بربادی میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 کیریکٹرسٹکس ہوں گی۔ وہ 4 کیریکٹرسٹکس اللہ نے کیا بتائی ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وہ لوگ جو عمل صالح یعنی نیک عمل کریں گے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق بات بتائیں گے، اور وہ لوگ جو صبر کریں گے تکلیف آنے پر۔ اگر یہ 4 کیریکٹرسٹکس آپ میں ہیں تو آپ نقصان یا خسارے میں نہیں ہیں، ورنہ پورے انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ لیکن اصل میں بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر بتایا ہے۔ اس کا مطلب وقت کوئی بہت اہم چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے۔ اچھا جی، اب جو وقت ہے نا اس کی ایک بہت اچھی کوالٹیز ہیں، کچھ ایسی کوالٹیز ہیں وقت کی جو شاید کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ٹائم جو ہے وہ ایک یونیک ریسورس ہے، یعنی ایک منفرد ریسورس ہے۔ ون کین ناٹ رینٹ، ہائر، بائی اور ادروائز اوبٹین مور ٹائم۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرض کر لیجئے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیسے کچھ کم پڑ گئے۔ اگر میں چاہوں کہ بھئی یہ پیسے مجھے کچھ جو کم پڑ گئے مجھے کسی دوست سے مل جائیں، کسی بڑے بھائی سے مل جائیں، پیرنٹ سے مل جائیں، ادھار مل جائیں، ویسے ہی مل جائیں تو مل سکتے ہیں۔ یعنی اگر میرے پاس کچھ پیسے کم پڑ جائیں گے اور میں اپنے فادر سے کہوں گا کہ میرے پاس یہ کچھ پیسے کم ہیں، 10,000 روپے اور چاہیے، تو ہو سکتا ہے میرے فادر مجھے دے دیں۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ میرے پاس ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ وقت کم پڑ جائے گا مطلب فرض کریں کہ میرے پاس مجھے 4 سال میں اپنی بیچلر ڈگری مکمل کرنی تھی، لیکن میں 3 سال تو میں نے ضائع کر دیے۔ اب میں اپنے بھائی سے کہوں کہ یار تو ایسا کر، اپنے والے 3 سال مجھے دے دے تاکہ میں جو ضائع کر چکا ہوں وہ اس کو کمپنسیٹ کر دوں۔ میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میری بہن، میرے ریلیٹیو، کوئی مجھے اپنے 3 سال اٹھا کر میری لائف کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ پیسہ آپ کی لائف میں آ سکتا ہے، گھر آ سکتا ہے، گاڑی آ سکتی ہے، بنگلہ آ سکتا ہے، زمین جائیداد سب کچھ آ سکتا ہے۔ آپ کسی سے ٹائم رینٹ پہ نہیں لے سکتے، کسی سے ٹائم ہائر نہیں کر سکتے، بائی نہیں کر سکتے۔ آپ جا کر کوئی چیز بائی کر سکتے ہیں مگر ٹائم کو بائی نہیں کر سکتے۔ مطلب میں کہوں کہ یار میرے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ مارکیٹ سے جا کے 10 سال اور خرید کر لے آتا ہوں، تو چلو اب میرے پاس 10 سال اور آ گئے۔
ایسا نہیں کر سکتے آپ. ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بائی نہیں کر سکتے, ہائر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ٹائم جو ہے وہ ٹوٹلی ان الاسٹک ہے. ان الاسٹک کا مطلب کیا ہے؟ ان الاسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں میرے پاس کچھ پیسے ہیں, اگر ان پیسوں کو میں تھوڑا 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 کر کے کھینچ کے چلاؤں, ہو سکتا ہے وہ پیسے 1 مہینے تک چل جائیں. اگر میں تھوڑا اس سے چلاؤں گا, ڈھیل دے کر چلاؤں گا, تو ہو سکتا ہے وہ پیسے 15 دن میں ختم ہو جائیں. تھوڑا اور کھینچ کے چلاؤں, ہو سکتا ہے وہ پیسے 1.5 مہینے میں ختم ہو. اس کا مطلب وہ پیسے کتنی دیر میں ختم ہوں گے, ان کو کبھی میں 10 دن میں ختم کر سکتا ہوں, کبھی 15 دن, کبھی 1 مہینہ, کبھی 1.5 مہینہ. یعنی پیسے کا کنزمپشن جو ہے نا وہ الاسٹک ہے. الاسٹک کا مطلب کبھی کھینچ کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں آپ, کبھی دبا کر اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. لیکن ٹائم ان الاسٹک ہے. میرے پاس اگر 24 گھنٹے کا ایک دن ہے تو میں اسے کھینچ کر 25 گھنٹے نہیں بنا سکتا. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ میں اس ٹائم کو آہستہ 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 کنزیوم کروں گا تو دوسرے کا تو 24 گھنٹے میں ٹائم ختم ہو جائے, میرے پاس 25 گھنٹے ہو جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں 24 گھنٹوں کو 20 گھنٹوں کے اندر اندر استعمال کر لوں, وہ بھی نہیں کر سکتا. 24 میرے لیے 24 ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی 24 ہیں, وہ دوسرے کے لیے بھی 24 ہیں, وہ کسی غریب کے لیے بھی 24 ہیں, کسی امیر کے لیے بھی 24 ہیں, صحت مند کے لیے بھی 24 ہیں, بیمار کے لیے بھی 24 ہیں, جوان کے لیے بھی, بوڑھے کے لیے بھی, صحت مند کے لیے بھی, تندرست کے لیے بھی. سب کے لیے وہ 24 گھنٹے ہی ہیں. کوئی اسے 23 نہیں بنا سکتا, کوئی اسے 25 نہیں بنا سکتا. یہ ان الاسٹک ہے ٹائم. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور چیز آپ ذرا غور کریں کہ ٹائم جو ہے وہ پیریشیبل ہے. پیریشیبل کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا اس کو بھی غور سے سنیے گا تو آپ کو واقعی اندازہ ہوگا کہ ٹائم کتنا عجیب سا ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں. دیکھیں, پیریشیبل کس کو کہتے ہیں؟ پیریشیبل کہتے ہیں ختم ہو جانے والے کو. مثال کے طور پر میرے پاس فرض کریں آج 1 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے اس 1 لاکھ کی آج ضرورت اگر نہیں ہے تو میں اس کو بینک میں سیو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس لیے سیو کروں گا کہ اگر کل مجھے ضرورت پڑی تو میں استعمال کر لوں گا, ٹھیک. اچھا, فرض کریں وہ بینک میں نے سیو کر لی 1 لاکھ روپے, مگر مجھے آج اس کی ضرورت نہیں پڑی, کل نہیں پڑی, پرسوں نہیں پڑی. 1 ہفتے کے بعد اب میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں تو میں بینک سے جا کر اپنے بچے ہوئے پیسے نکال لوں گا, ٹھیک ہے. یعنی اس وقت مجھے جو سیلری مل رہی ہے اس میں سے آج میں کچھ سیونگ کر کر کے رکھتا رہوں, کل اگر میری جاب نہیں ہوگی یا کوئی اور سچویشن ہوگی تو میں اس سیونگ میں سے پیسے نکال سکتا ہوں. مگر آج فرض کریں میرے پاس ٹائم اویلیبل ہے, آج پورا دن میں فارغ ہوں, کوئی کام نہیں ہے, تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آج کے 8 گھنٹے اگر میں فارغ ہوں تو وہ 8 گھنٹے اٹھا کر میں کسی بینک میں رکھ دوں. ہو سکتا ہے کل میرا جب امتحان کی تیاری کرنی ہو تو ایک دن مجھے شارٹ پڑ جائے تو میں وہ بینک میں سے 8 گھنٹے نکال کر اپنے پاس جیب میں ڈال لوں تاکہ ٹائم اور بڑھ جائے. ایسا نہیں کر سکتا. آج میں مصروف ہوں تب بھی میرا ٹائم ختم ہو ہی جائے گا, ضائع ہو ہی جائے گا, اور اگر میں فارغ ہوں تب بھی میرا ٹائم ختم ہو ہی جائے گا, ضائع ہو ہی جائے گا. میں ٹی وی دیکھتا رہوں تب بھی ٹائم ویسٹ ہوگا, میں سوتا رہوں تب بھی ٹائم ویسٹ ہوگا, میں کوئی کام کرتا رہوں تب بھی ٹائم ویسٹ ہوگا, میں کوئی بک پڑھتا رہوں تب بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. یعنی ٹائم ہر حال میں ویسٹ ہوگا. آپ چاہے ٹائم کو یوٹیلائز کریں چاہے یوٹیلائز نہ کریں, وہ تو ویسٹ ہوگا ہی ہوگا. اس کو کسی بینک میں لے جا کر سیو نہیں کر سکتے آپ. تو ان ساری باتوں کو اگر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ایک ایسی ریسورس ہے جو دنیا کی کوئی اور ریسورس نہیں ہے. اسی وجہ سے ٹائم بہت 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 امپورٹنٹ ہے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. اگر آپ ٹائم کو مینیج نہیں کریں گے تو ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا, بعد میں آپ پچھتائیں گے. وہ کسی کی ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ لٹریچر میں پڑھتے ہیں, ٹینسز پڑھتے ہیں. ایک ٹینس ہوتا ہے پاسٹ, ایک ہوتا ہے پریزنٹ, ایک ہوتا ہے فیوچر. ٹھیک ہے, یہ ٹینس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں, لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو آپ کے پاس ٹینس صرف ایک ہی ہے اور وہ پریزنٹ ہی ہے, نہ پاسٹ ہے اور نہ ہی فیوچر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. دیکھیں, یسٹرڈے از ہسٹری
آپ جانتے ہیں کہ جو کل گزر گیا، جو پاسٹ ہو گیا، وہ تو ہسٹری ہو گیا. ہسٹری کو آپ کچھ چینج تو کر نہیں سکتے. جو ہسٹری ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ اسے انڈو تھوڑی کر سکتے ہیں. تو یسٹرڈے از ہسٹری، ٹمورو از اے مسٹری. ٹمورو یعنی کل آنے والا جو کل ہے یا فیوچر جو ہے وہ ایک مسٹری ہے، وہ ایک سیکرٹ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہوگا، کل آنے والا کل ہوگا کیا، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو یسٹرڈے ہسٹری ہے جس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ٹمورو مسٹری ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بٹ ٹوڈے از اے گفٹ، دیٹ از وائی وی کال اٹ پریزنٹ. آپ کو پتہ ہے گفٹ کو پریزنٹ بھی کہتے ہیں. تو پریزنٹ اصل میں آپ کے پاس ہے اس وقت، اس لیے جو بھی آپ کریں آپ سوچیں کہ میرے پاس اس وقت پریزنٹ ہی ہے، کیونکہ پاسٹ میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ تو ہو چکا، انڈو ہو نہیں سکتا. فیوچر میں آپ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ پریزنٹ کو ویلیو کریں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو جو کام آج کرنا ہے وہ آج کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، یا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کا مطلب جیسا کہ اس کا حق ہے ویسا فائدہ نہیں اٹھاتے. اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فرصت. تو فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی. ٹائم کی اویلیبلٹی ایک نعمت ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اگر اچھی طرح ٹائم اپنا مینیج کریں گے تو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کا پیس آف مائنڈ ہوگا، آپ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے، آپ کا کنٹرول بہتر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. رائٹ. یہ ایک چھوٹی سی سمبولک اگزامپل ہے کہ آپ کا ایک بینک ہے، اور آپ کے بینک میں ہر ایک کے پاس، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، بیمار ہو، جوان ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر ایک کے بینک میں روزانہ 86,400 جمع ہو جاتے ہیں. اب آپ کو اس 86,400 کو خرچ کرنا ہے. چاہے تو سوتے ہوئے خرچ کر دیں، چاہے تو جیسے مرضی خرچ کر دیں، لیکن خرچ تو ہونے ہی ہونے ہیں. یہ بینک میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ کیری فارورڈ نہیں ہو سکتے، اس کی سیونگ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آپ کو ڈیلی ملتے ہیں. آپ کو اسے ڈیلی خرچ کرنا ہے. یہ کیا ہے 86,400؟ یہ دیکھیں، آپ کو 24 گھنٹے ملتے ہیں ڈیلی. اس 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو آپ 24 کو 60 اور 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 86,400 سیکنڈز بنیں گے. اس کا مطلب ہم میں سے ہر شخص کو روزانہ 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں. کسی کو نہ کم ملتے ہیں، نہ کسی کو زیادہ ملتے ہیں، اتنے ہی ملتے ہیں. ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے. آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے، سارا دن سوتے رہیں، تو آپ کے تب بھی یہ سیکنڈز ویسٹ ہو جائیں گے. نہ آپ کریں، کچھ کام کر لیں، تب بھی ویسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ اس کو اٹھا کر بینک میں رکھ نہیں سکتے، اس کو کسی کو رینٹ نہیں کر سکتے، یہ کسی سے ہائر نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ٹائم کی ویلیو کیا ہے، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے، 4 دن سے کیا ہوتا ہے، تو یہ والی سلائیڈ ضرور آپ پڑھیں. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ 1 سال کی کیا اہمیت ہے، تو آپ اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو کہ فیل ہو گیا ہے اپنے کورس میں، اس سے پتا ہوگا کہ 1 سال کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اسی طرح 1 مہینے کی اہمیت، 1 ویک کی اہمیت، 1 دن کی اہمیت، 1 گھنٹے کی اہمیت، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. آپ کو اگر 1 منٹ کی اہمیت معلوم کرنی ہے، ویسے تو آپ کو لگتا نہیں ہے، لیکن 1 منٹ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آسک اے پرسن ہو مس دا ٹرین. ایک ایسا شخص جس نے بس وہ سوچے گا کہ کاش میں 1 منٹ پہلے آ جاتا تو ٹرین مس نہ ہوتی. تو اس کو اب سمجھ آیا ہوگا کہ 1 منٹ کی بھی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو یہ ہے آپ کے پاس ٹائم کے لحاظ سے امپورٹنس ہے. 1 ملی سیکنڈ کی امپورٹنس تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، 1 ملی سیکنڈ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اولمپکس آپ نے اگر دیکھے ہوں، اولمپکس کے گیمز دیکھے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس پرسن کو سلور میڈل ملا ہو، گولڈ میڈل نہ مل سکا ہو، اس کو آپ پوچھیں تو کہے گا 1 ملی سیکنڈ بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اگر میں 1 ملی سیکنڈ پہلے آ جاتا تو مجھے سلور کے بجائے گولڈ میڈل ملتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جن کو آپ ویلیو نہیں کرتے ٹائم کی، جن سلاٹس کو،
وہ بہت ویلیویبل ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ایک چھوٹا سا ہم ٹائم اسپین سمجھتے ہیں. دیکھیں، آپ فرض کر لیجئے کہ آپ اس وقت، آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سارے، آپ ازیوم کر لیں، آپ سب کی ظاہر ڈفرینٹ ایجز ہیں، لیکن آپ ازیوم کریں کہ آپ سب کی جو ایج کا ایوریج ہے وہ 20 ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پرسنل ڈیولپمنٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ پرسنل ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں، ان سب کی ایج کا میں اگر ایوریج نکالوں تو ایوریج 20 ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ایوریج لائف کے حساب سے 20 ایئرس تو گزار چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنی جو کیا کہتے ہیں، پاکستان کی جو ایوریج لائف ہے، پاکستان میں کسی بھی پرسن کی ایوریج لائف اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ 57 56 اس طرح کی ایوریج لائف ہے. ہم اس کو رفلی مان لیتے ہیں کہ 60 ایوریج لائف ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہر پاکستانی کی ایوریج لائف 60 ہے، تو اس کا مطلب میری بھی لائف ایوریج 60 ہوگی اور آپ سب کی بھی 60 ہے. اب جب 60 ایوریج لائف ہے تو اس 60 میں سے 20 آپ لوگ گزار چکے، باقی رہ گئے 40. اس کا مطلب آپ کی لائف میں اب 40 ایئرز رہ گئے. اب آپ ایک رول جانتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں. اس کا مطلب 24 گھنٹوں کے اگر 3 حصے کریں، 8 گھنٹے 8 گھنٹے 8 گھنٹے کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ تو خالی آپ سونے میں گزارتے ہیں. ایسا ہی ہے، باقی 16 گھنٹے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پتہ یہ چلا کہ اب آپ کے جو 40 سال رہ گئے ہیں ایج کے، اس 40 سال میں سے 13 سال تو صرف آپ سونے میں گزار دیں گے. 40 میں سے 13 سال آپ کے سونے میں نکل جائیں گے. تو اسی طرح سے آپ ذرا گوگل پہ سرچ کریں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ جو کیلکولیشن ہوئی ہے وہ 60 ایئرز کے لحاظ سے ہوئی ہے، مگر اس کو اب آپ 60 نہ سمجھیں، اس کو 40 سمجھیں، کیونکہ 20 ہو گئے. تو یہ چونکہ 60 کے لحاظ سے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ 60 کے لحاظ سے دیکھیں تو 20 ایئرز تو سلیپنگ میں آپ کے لگیں گے، 7 ایئرز in bathroom, 6 years in eating, 5 years in waiting in line, 5 years cleaning the house وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے آپ کو چند پوائنٹس لکھے ہیں اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھے. آپ گوگل پہ ذرا سرچ کریں تو یہ مختلف لوگوں نے سروے کر کے کیلکولیٹ کر کے سب کچھ بنایا ہے، اور آپ کو خود بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال میں 13 سال سوئیں گے آپ. یہ ایک لاجیکل بات ہے. تو اس طرح سے یہ ساری کی ساری لاجکس اگر آپ دیکھیں گے اور اپنی پوری لائف کو سامنے رکھیں گے تو آپ سب کے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 سال یا 3.5 سال کی ہی لائف ہے جو کچھ بچے گی، جس میں آپ کچھ کام ایفیکٹو کام کر سکتے ہیں. کیونکہ 13 سال آپ نے سونے میں گزار دیے ہوں گے، 5 سال باتھ روم میں گزار دیے ہوں گے، تو 3-3.5 سال آپ کے پاس بچیں گے. ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہماری زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صرف 3 سال 3.5 سال ہیں جس میں آپ کوئی ایفیکٹو کام کر سکتے ہیں. اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.